لیکن جب بوڑھا باپ پاخانہ پیشاب میں سما ہوا رہتا ہے، صوفی صاحب کی بیٹی بہت خدمت نہیں کر سکتی ہے. اپنی بیٹی کو اگر بخار بھی ہے، اگر جاڑے کا دن بھی ہے، تو ماں باپ کے پاخانے کے کپڑے کو وہ عبادت سمجھ کر دھوتی ہے. اور اس بہن اس بیٹی کی پیدائش پر مسلمانوں گھبرانے لگے ہو. عرب میں بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحریک چلائی کہ ان بیٹیوں کو تم زندہ درگور کرو تو جنت کی ضمانت ہے. اور آج اسلام نے جس بیٹی کو عزت دی ہے، آج جہیز کے نام پر تم ان بیٹیوں کو ستا رہے. آج بغیر جہیز کے تمہاری کوئی شادی نہیں ہو رہی، بغیر بارات کے تمہاری کوئی شادی نہیں ہو رہی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. کہا کس کی میت ہے؟ کہا فلاں کی میت ہے یا رسول اللہ. کہا کہ اس کے ذمہ قرض بھی ہے کیا؟ کہ ہاں رسول اللہ قرض تو ہے. کہا اپنے بھائی کے جنازے کی نماز پڑھی. گناہ نہیں کیا تھا. صحابی کا مقام کیا ہے؟ صحابی کے گھوڑے کے قدم سے اڑے ہوئے دھول کے برابر وقت کا ولی نہیں پہنچ سکتا. یہ صحابہ کا مقام ہے. کسی کا چیز ہضم نہیں کیا تھا، قرض لیا تھا. ایک صحابی رسول اٹھے، کیا رسول اللہ میں اس کے قرض کا ضامن ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز پڑھی. رسول اللہ چاہتے تھے کہ میری قوم قرض میں نہ رہی ہے. صدقہ لینا ثواب نہیں، صدقہ کرنا ثواب ہے. زکات لینا ثواب نہیں، زکات دینا ثواب ہے. تو اللہ کے رسول اپنی ملت کو زکات دینے والی خوشحال بنانے کے لیے تھے، قرض میں ڈوبانے والے نہیں تھے. لیکن آج مسلمانوں بیٹی کی شادی کے نام پر، فخر کے نام پر، ایری اٹھا کر بڑے ہونے کے نام پر کیا زمین بیچ پر قرض لے کر بڑی بڑی شادیاں کراتے ہو کہ نہیں کراتے؟ اور آج نتیجہ ہے کہ ان بڑی شادیوں کے خرچ کے